رسول کے نام پہ، عشق رسول کے نام پہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کے نام پہ بدعتوں کا ایک سیر رواں ہے، اس کی بے انتہا بھرمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر اور سلف صالحین نے اپنے اقوال اور اپنی باتوں کے اندر بدعتوں کے حوالے سے کس قدر سخت موقف اختیار کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے بھی کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں شرک سے محفوظ رکھتے ہوئے توحید کی عظیم نعمت سے گہرا قدر دولت سے مالا مال کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ضلالت و گمراہی اور ہوائے نفس کے راستوں سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے سنت اور شریعت اور شاہراہ سنت پر گامزن کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے توحید اور سنت کا سب سے عظیم سرمایہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کے بعد اس توحید اور سنت کو انسانیت تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ آج ہم نے قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، ہم نے اس میں آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محنتیں کریں گے، مشقتیں کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی محنتیں اور مشقتیں اس دنیا کے اندر رائگاں اور برباد ہو جائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو یہ بدعتیوں کی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے کہ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی، بہت بڑا عظیم کارنامہ محبت رسول کے نام پہ انجام دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ساری کوشش، ساری چیزیں، سارے اعمال، ساری نیکیاں رائگاں اور برباد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی اور اپنی طرف سے شریعت میں نئی چیز ایجاد کر کے اسے دین کا نام دے کر کے انجام دینا قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی جرأت ہے، جسارت ہے شریعت کے خلاف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، اور یہی وہ بدعتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا گستاخ ہے۔ علماء کہا کرتے تھے کہ جیسے حکومتوں اور بادشاہوں اور عمراء اور سلاطین کے خلاف بغاوت کرنے والے خوارج ہیں، ایسے دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں گڑھنے والے، دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والے، عبادت اور محبت اور شریعت اور دین کے نام پہ نئے نئے اعمال، امور، رسوم اور رواج اور عبادات اور انجام دینے والے، یہ سارے کے سارے لوگ دین کے خوارج ہیں، شریعت کے خوارج ہیں۔ یہ شریعت سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہو، کسی نیکی کے نام پر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بدعت جو دین کے اندر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انجام بیان کرتے تھے۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کا ٹھکانہ اور بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ کتنی بڑی کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کی سنت اور شریعت پر قائم رہے۔ اسی لیے ہر مجلس میں، ہر خیر کی مجلس میں اور ہر جمعہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصولی بات امت اسلام کو سمجھایا کرتے تھے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میری امت گمراہ ہوگی، گمراہی اور ضلالت کے راستے پر جائے گی، شیطان بھٹکائے گا اور برائیوں اور گناہ کے کاموں کو نئے نئے انداز میں پیش کر کے میری
امت کے سامنے لائے گا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ یا ربی بما غویتنی لأزینن لہم ولأغوینہم اجمعین۔ جس ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے راد درگاہ کیا تو ابلیس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ آج تو تو نے ہم کو راد درگاہ کر دیا، ہمیں دور کر دیا تو نے، لیکن میں اس دھرتی پر جانے کے بعد تیرے ماننے والوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے لیے برائیوں کو بہترین انداز میں نیکی بنا کر کے پیش کروں گا۔ یہ بدعتیں کیا ہے؟ آدمی نیکی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لان المعصیۃ یتاب منها وان البدعۃ لا یتاب منها۔ کہا کہ ابلیس کے نزدیک یہ بدعت سب سے زیادہ پسندیدہ برائی ہے، سب سے بڑی محبوب ترین چیز ہے، اس لیے کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ بدعتی جو کام انجام دیتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، اور نیکی کرنے والا نیکی سے توبہ کرے گا کیا؟ نیکی کرنے والا ابلیس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیری توحید اور پیارے رسول کی سنت پر جو رہنے والے، تیرے دین پر خالص طریقے سے عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں، وہی ہماری سازشوں سے اور ہمارے ہتھ کنڈوں سے اور ہماری چالوں سے بچ پائیں گے۔ سارے لوگ میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بدعت یہ ابلیس کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ بدعتی اپنے عمل سے اپنے اس کام کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اور گناہ کرنے والا اپنے کام کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب اس کا ضمیر جاگے گا، ایمان کچوگے لگائے گا تو وہ گنہگار توبہ کر لے گا اور پاک ہو جائے گا گناہوں کے بوجھ سے، اور بدعتی بنا توبہ کی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سازش ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری امت کے لوگوں، یہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصولی بات دے دی سارے امت اسلام کو۔ قرآن میں آپ غور کریں، آپ پیارے رسول کی تعلیمات پر غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ میں نے جو شریعت کا، دین کا، اسلام کا اور اپنے پیارے رسول کی تشریحات کا جو راستہ تمہیں دے دیا، اسی راستے کی پیروی کرو، پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ۔ تم گمراہی کے راستوں، ضلالت کے راستوں اور اپنے نفس کی پیروی کے راستوں پر نہ جاؤ۔ جو آدمی صراط مستقیم یعنی توحید اور سنت کا راستہ چھوڑ کر کے ضلالت اور گمراہی اور بدعت کے راستے پر جائے گا، وہ شاہراہ نجات سے، شاہراہ اسلام سے، شاہراہ جنت سے، شاہراہ توحید و سنت سے بھٹک کر کے اپنے نفس کی پیروی اور گمراہی اور ضلالت کی پگڈنڈیوں پر جا رہا ہے۔ وہ بھٹک گیا جنت کے راستے سے، وہ بھٹک گیا نجات کے راستے سے۔ اور اللہ نے یہ بات کہی کہ تمہارے لیے دین کا جو کنسپٹ ہے بس اتنا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے شریعت نازل کر دی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اور قرآن کریم کی تفسیر و توضیح اور تشریح و تبیین کی شکل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور شریعتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس حجت نہ ہو، جس کے پاس برہان نہ ہو، جس کے پاس کتاب و سنت سے کسی عبادت پر کوئی مہر نہ ہو، اس عبادت کی شریعت اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصولی بات دے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری سنت کی مہر نہیں ہے، جس پر میرے طریقے اور میرے اسوے کی روشنی میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول اور مردود اور ریجیکٹ عمل ہے۔ یعنی سمن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین کے اندر ایسی چیز داخل کی جو ہماری شریعت کے اندر ہمارے زمانے میں، ہمارے صحابہ کے زمانے میں اور قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں شریعت کا حصہ نہیں تھا، وہ خانہ ساز شریعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ چاہے وہ
میلاد کے عید کی شکل میں ہو، عبادتوں کی شکل میں ہو اور بڑی بڑی چیزوں کی شکل میں ہو۔ آج یہ ہمارے بدعتی بھائی اللہ کے رسول کی محبت کے نام پہ اتنی بڑی جرات اور جسارت کرنے والے کہ اللہ کے رسول نے کہا اہل اسلام کے لیے دو عیدیں ہیں، دو عیدیں، ایک تیسری نئی عید مستقل طور پر دین کے نام پر انہوں نے شریعت میں داخل کر دی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس عید کے حوالے سے آپ کیا کیا چیزیں اپنائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ جیسے عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی روزانہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عید میلاد کے موقع پر نمازوں تک کا اہتمام ہونے لگا۔ نعوذ باللہ، یہ شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار لوگ ہیں۔ آج یہ جرات اور جسارت، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی آپ غور کریں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ سلف صالحین کے گستاخ ہیں، یہ ان امامان دین اور تابعین کے گستاخ ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جس رسول گرامی نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا کہ اے میری لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، لیسا شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ ولیسا شیء یقربکم من النار الا وقد نہیتکم عنہ۔ پیارے رسول نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، جو عمل تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہے، جو نیکی اور عبادت تمہیں اللہ کے گھر کے اور اللہ کی جنت کے قریب کرنے والی ہے، اللہ کے رسول نے کہا میں نے امانت داری کے ساتھ، میں نے دیانت داری کے ساتھ اللہ کی ہر اس رہنمائی اور ہدایت کو جو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے تم تک پہنچا دیا ہے، اور جو عمل تمہیں جہنم سے دور کرنے والا ہے، جو عمل تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہے، جہنم کے قریب لے جانے والا ہے، میں نے ہر عمل سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ یہ پیارے رسول نے بتا دیا۔ اب اگر آج کوئی یہ کہے کہ یہ نیکی دین ہے، یہ نیکی کرنا شریعت ہے، یہ نیکی کرنا عبادت ہے، تو گویا کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا اتہام اور الزام لگا رہا اور گستاخی کر رہا ہے کہ پیارے رسول نے اس نیکی کو امت محمدیہ کو نہیں بتایا تھا، یہ نیکی صحابہ کرام کو نہیں بتائی تھی کہ میرے یوم ولادت اور میری میلاد اور میری جائے پیدائش اور میری پیدائش کی تاریخ اور میرے برتھ ڈے کے موقع پر چراغاں کرنا، خوشیاں منانا، ڈھول تاشے نگارے میوزک گاجے باجے کے ساتھ جشن و جلوس نکالنا یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، یہ تمہارے ایمان اور اسلام کی دلیل ہے۔ پیارے رسول نے نہیں بتایا۔ یہ سارے کے سارے لوگ زبردستی خانہ ساتھ شریعت کے طور پر دین میں جرات اور جسارت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے ابو بکر نے جشن منایا، عمر نے جشن منایا، عثمان غنی نے جشن منایا، علی نے جشن منایا، فاطمہ نے جشن منایا۔ فاطمہ تو کہتی ہے کہ جب میرے ابو کا انتقال ہوا 6 ماہ تک بلال حبشی جب اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے جب کلمے پر پہنچتے تھے تو میری کیفیت بدل جایا کرتی تھی، مدہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے ابو کی وفات کا غم، اپنے ابو کی جدائی کا غم، بلال حبشی کہتے تھے کہ میں جب اذان دینے کے لیے اوپر چڑھتا ہوں اور رسول کا کلمہ وہ پڑھتا ہوں اور آپ کا اسم گرامی آتا ہے تو میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ غموں کے حالات یہ تھے، اور کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے ابو بکر رو رہے ہیں، عمر کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ غموں کے حالات میرے بھائیوں میں اس پر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، محبت رسول ہیں، اور ابلیس کے علاوہ سارے جہاں میں لوگ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی انہوں نے ابو بکر پر یہ ابلیس کا الزام لگایا، عمر پر ائمہ اربعہ دیکھ لے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، سب کو انہوں نے سوائے ابلیس کے کہہ کر کے اللہ کے رسول کی جو میلاد کی ساری شکلیں ہوتی ہیں نہ منانے والوں کو انہوں نے یہ سارا راستہ بتا دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ گستاخ ہے۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے دین اسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے رسول پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر یہ 3 اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اور کہا ہے پیارے رسول اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب دین میں کسی اور نئی چیز کے داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اور عبادت باقی نہیں رہ گئی جو امت اسلام کے لیے جنت کا راستہ بن جائے۔ میں نے سارے احکام، سارے مسائل، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، ساری حسرات اور سارے محاسن تمہارے لیے کھول کر کے اپنی شریعت کے طور پر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اب کسی بندے کو اس دنیا میں شریعت سازی کا اور دین میں نئی چیز نیکی اور عبادت کے طور پر انجام دینے کا کوئی ادھکار اور اتھارٹی اور کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ، امام شاطبی نے ذکر کیا ابن المالسون کے حوالے سے کہ یہ جو بدعتی ہیں دین میں شریعت کے نام پر نئی نئی عبادتوں کی جرات و جسارت کرتے ہیں اور بدعت کو تقسیم کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے ذریعے سے دین میں نئی چیز لا کر کے داخل کرتے ہیں۔ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ حسنۃ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لان اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے دین اور شریعت کے نام پہ، عید میلاد کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، نیکی کے نام پہ حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کرتے ہوئے دین اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جو بدعت حسنہ کے نام پہ دین کا تیاں پاچا کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر اس امت کے اندر بدعتیں ایجاد ہوگی تو سنتیں اس سے متاثر ہوں گی، ایک بدعت کے رواج پر دوسری سنت ختم ہوتی چلی جائے۔ تو کہا کہ جو لوگ یراہ حسنہ، ان کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، امام مالک کہتے ہیں فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، اس کا گمان اور علم یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو مکمل طور پر پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا۔ عید میلاد اگر نیکی کا راستہ تھا، عید میلاد اگر جنت کا راستہ ہے، پیارے رسول کی ولادت کے دن کو جشن کے طور پر منانا اللہ کی قربت کا راستہ ہے، تو پیارے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی ایک دلیل سے نوٹ کرے۔ 400 سال تک سلف امت اسی بات پر قائم رہے کہ کوئی بدعت نہیں اس امت کے اندر۔ آج سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ عشق رسول کا پیمانہ؟ تم نے گمان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو اس امت کو نہیں بتایا تھا۔ وہی امام مالک رحمۃ اللہ فقط زعما ان محمد خان الرسالہ، کہتے فما لم یکن یومئذ دینا، جو پیارے رسول کے عہد رسالت معاف میں دین نہیں تھا، فلا یکون اليوم دینا، آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی بھی نیکی کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں، گستاخ کون ہے؟ گستاخ بدعتی ہے، دین کے اندر جرات اور جسارت کرنے والا، رب کی ہدایت اور رب کی رہنمائی کے بجائے اپنے ہوا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، یہ گستاخ رسول اور شریعت